سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات مکمل کر دی، جس میں عظمت قرآن کا مضمون بیان ہوا۔ جو انسان پہ سب سے بڑی رحمت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس آخری کتاب سے ہمکنار کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی صلاحیت دی ہے وہ بولنے کی صلاحیت دی، کلام کرنے کی صلاحیت دی ہے، معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، اپنی بات سمجھانے کی اور دوسرے کی بات سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ لہذا بہترین لوگ در حقیقت وہ ہیں کہ جو اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا لبے لباب ہے جو ہم نے تقریباً پچھلی نشست میں 1 گھنٹہ تقریباً ہم نے اس پر صرف کیا۔ اب اس سے آگے اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، اللہ کے کمالات، اللہ کی خلاقی۔ ظاہر ہے یہ جو پوری کائنات ہے، یہ کائنات ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کی جستجو میں ہیں، اس کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ بہت بنی ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں سائنسدان جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی معلوم کرتے ہیں کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ آگ میں کتنی حرارت ہوتی ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہے۔ تو بنایا سب کچھ کس نے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب وہ جو بنا ہوا ہے اس کے بارے میں سمجھنا، جانکاری حاصل کرنا، یہ سائنس ہے۔ اور جو اس جانکاری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اصول مرتب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قوانین اور ضوابط بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی تقریباً بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ سارے کے سارے ڈیری ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ کو مانتی نہیں۔ اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا یعنی عجوبہ، سب سے بڑا لطیفہ کہیں، سب سے بڑا عجوبہ کہیں، سب سے بڑا جو ہے نا حیرت کی بات کہیں کہ کوئی انسان یہ نہیں مان سکتا کہ گھڑی خود بن سکتی، کوئی انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹا سا گلاس خود بن سکتا ہے، اور جو انسان یہ نہیں مانتا کہ گھڑی خود بن سکتی ہے، موبائل خود بن سکتا ہے، گلاس جیسی چیز خود بن سکتی ہے، وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ چاند، ستارے، آسمان، یہ سارا کچھ خود بن گیا ہے، یہ کسی نے نہیں بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے، یہ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے اور سب سے بڑے اچنبے کی بات۔ اس سے آپ ایک بات سمجھ لیں جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے اس علم کے اندر شیطان اس درجے اندر گھس کے سیاہی ہو رہا ہے، وگرنہ اس کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ یاد آ جانا چاہیے۔ قرآن مجید کا یعنی قرآن نے یہ جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے، اس کو اپنی نشانیاں، اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ تو خیر سورہ آل عمران میں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تو بڑی تفصیل آئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ جو شخص کائنات پر جتنا زیادہ غور و فکر کرے وہ اتنا اللہ کے قریب جاتا رہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ کہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد رکھتے ہیں اور کائنات پر، آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی بناوٹ پر، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہو بالکل اس کے الٹ رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک قسم کے لوگوں کی تو وہ ہے کہ جو ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو دیکھ سکیں یا سورج کو دیکھ سکیں یا آسمان کو دیکھ سکیں، اتنے مصروف ہیں۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو پھر بھی رات کو آسمان دیکھ لیتے تھے، لیکن اب ہمارے ہم بھی آسمان دیکھنے کا موقع کم ہی میسر آتا ہے لوگوں کو۔ ہم موبائل دیکھ لیتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیتے ہیں، آسمان دیکھنے کا موقع تو نہیں میسر آتا۔ لیکن جو ایک طرف ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں آگے پیچھے آنکھ کھول کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو دوربینیں اور خوردبینیں لگا کے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ کہ حقیقت نہیں دیکھ رہے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو سمجھے وہ نظر کیا؟ تو یہ شے کی ایک ظاہر تو نظر آ رہا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت کبریٰ ہے پنہاں،
जो खालिक की ऐसी उसको नहीं देख सकते। ये एक आज के दौर का अलमिया कहें। इससे पहले मैंने लतीफा कहा था, लेकिन अब मैं यहां आके आपके सामने रखता हूं अलमिया कहें, इसे आप आज की ट्रेजेडी कहें। और ये सबसे बड़ी दज्जालियत है कि आपके पास मालूमात का तो खजाना आ गया, लेकिन ये कि कायनात के बारे में तो जानकारी आ गई, लेकिन उसके पीछे जो असल हकीकत है उस तक निगाहें नहीं पहुंच सकी, पर्दा पड़ गया, वहां तक इंसान का इल्म नहीं जा सका। यह सबसे बड़ी महरूमी है इंसान की। तो बहरहाल कुरान मजीद ने अपनी बात समझाने के लिए, यानी अल्लाह ताला की खल्लाकी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह के बनाने का जो फन है, उसको बार बार जगह जगह उजागर किया है कि वो कितना अला कुल्ल शैइन कदीर हस्ती है, कितना बड़ा खल्लाक है, कितना बड़ा माहिर है बनाने में। इसके नमूने हैं जो कुरान मजीद ने जगह जगह बयान किए। तो यहां पे भी जब एक तरफ तो वो इल्म उसका जिक्र कर दिया जो वही के जरिए से आया, कुरान मजीद अजीम तरीन किताब, बेहतरीन लोग तो वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाएं। उसके बाद दूसरा जो इल्म है, जो इंसान आंख से, कान से, नाक से, जो अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं, जिन्हें हम हवासे खमसा कहते हैं, और फिर जो ताकुल की सलाहियत है, इसको बरूए कार लाकर जो इंसान इस्तिंताज और इस्तिखराज के जरिए से या इस्तिंबात के जरिए से जो इल्म हासिल करता है, वो इल्म है कि जिसे हम आमतौर पे इल्म बिल हवास कहते हैं या इल्म बिल अशिया कहते हैं। तो अब यहां पे उस इल्म बिल हवास या इल्म बिल अशिया का जिक्र है जो किया जा रहा है। इसकी तरफ और जगहों पे भी कुरान मजीद ने इशारा किया है ना, अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिखत। तो क्या ये देखते नहीं है उस ऊंट की तरफ जिस पर ये सवार होकर जाते हैं कि किस तरह उसे डिजाइन किया गया है, इस सहरा के लिए गोया खास यानी स्पेशलाइज्ड यानी फॉर्म में उसे बनाया गया कि वो सहरा का जहाज कहलाता है। क्या उसको नहीं देखते? और अपने ऊपर आसमान को नहीं देखते कि उसको कैसे बुलंद कर दिया गया, और दाएं बाएं जो है खड़े पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे मजबूती से जमा दिए गए, और नीचे बिछी हुई जमीन को नहीं देखते कि किस तरह उसे बिछा दिया गया जिसके ऊपर इनका ऊंट जो है वो चलता चला जा रहा है। तो ये सारा देख के फज़क्किर खुद भी याद आना चाहिए, तो नबी आप भी याद कराएं इन्हें। तो ये असल में एक दो उलूम जो इंसान को दिए गए, बल्कि इस दो से मुझे एक बात अब एक इक्वेशन सी ज़हन में आ रही है, वो आपके सामने रख दूं। तो गोया ये दो आंखें इंसान की, एक इल्म दुनिया और एक इल्म वही, एक इल्म अशिया या इल्म बिल हवास और एक इल्म बिल वही। ये दो आंखें हैं जिनसे इंसान देखता है, और इनका आपस में कम्बिनेशन क्या है? जितना इंसान का इल्म बिल हवास वसी होता चला जाएगा, इतना ही इल्म बिल वही के बारे में उसकी जानकारी बढ़ती चली जाएगी। ये मैं इसे चलें एक मिसाल अगर आपके सामने रखूं तो यूं होगा कि यूं समझिए अगर इल्म का समंदर है जिसके किनारे आप खड़े हैं और कुरान मजीद वो समंदर है, ठीक हो गया। आप उस समंदर से कितना पानी भर सकेंगे? जितना आपके पास बर्तन हो। अपने बर्तन से ज्यादा पानी आप समंदर से नहीं ले सकते। बर्तन कैसे बनेगा आपका? ये जो ज़र्फ़े ज़हनी है, यानी बर्तन वो जो आपका सोच है, समझ है, वो समझ आपकी दुनिया की समझ, जितनी आपकी दुनिया की समझ होगी इतना आपका ज़र्फ़ बड़ा होगा, जितना आपका ज़र्फ़ बड़ा होगा इतना कुरान मजीद का इल्म उसके अंदर समा सकेगा। ये इसका आपस में ताल्लुक है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जिनका ज़र्फ़ बन गया ना बड़ा, वो अंदर से रहा खाली, उसमें कुरान आया ही नहीं। वो मैं पहले बता चुका, बेदीन है, लादीन है, दैरिये है, वो खुदा को मानते ही नहीं। और जो खुदा के मानने वाले हैं उनका वो ज़र्फ़ इतना बड़ा नहीं हुआ, उन्होंने दुनिया का ये इल्म हासिल नहीं किया, उनका वो ज़र्फ़ उतना वसी नहीं हुआ कि आज के इंसान को वो जिसका ज़र्फ़ बड़ा है उसको समझा सके। ये है अलमिया, और ये है हर एक की एक आंख का बंद होना। किसी की बाईं आंख बंद है इल्म दुनिया वाली, और किसी की दाईं आंख बंद है इल्म वही वाली। इससे मैं सिर्फ ये मराज ले रहा हूं, इतनी सी बात सामने रख रहा हूं कि वो जो दज्जालियत है उसके साथ एक मुमासलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही दज्जाल है। दज्जाल एक शख्स होगा जो आखिरी जमाने में आएगा, लेकिन उससे पहले एक माहौल बनेगा ना, जिस माहौल में वो आएगा। तो वो माहौल असल में बन चुका है कि एक एक आंख हर तरफ बंद है, आधी आधी सोच है, निस्फ सोच है। बहरहाल चलें अब आगे चलते हैं। फरमाया अशम्स वल कमर बेहुस्बान, सूरज, शम्स और कमर जो है वो चांद को कहते हैं। तो ये जो सूरज है और चांद है ये बेहुस्बान, ये हैं हिसाब के लिए, हिसाब ही को जो उसी से ये लफ्ज बना है। और हिसाब से यहां मराद क्या है
یعنی یہ کہ جو بھی ہم ناپ تول کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، عمر کی کرتے ہیں، وقت کی کرتے ہیں، تو اس کے لیے دو یہ چیزیں کام آتی ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ اور آج کل بھی شمسی کیلنڈر ہے اور قمری کیلنڈر ہے، یہی دونوں ہوتے ہیں نا۔ 12 مہینے پہ تو سب کا اتفاق ہے، کیا سورج والے کیا چاند والے، دونوں 12 مہینے تو مانتے ہیں۔ تو سورج والوں کا جو ہے وہ انگریزی جو مہینے ہیں ان میں جنوری فروری ہوتا ہے، اور یہ بھی سورج والے مہینے ہیں، یہ جو پھگن چیتر ہے نا، یہ بھی شمسی نظام ہے۔ تو شمسی نظام صرف جو ہے نا وہ مغربی نہیں ہے، جو مغرب میں رائج ہے اس کے ساتھ جو مہینے آتے ہیں وہ جنوری فروری مارچ اپریل آتے ہیں، اور یہ جو آپ کا مشرق میں جو ہندوستانی جو بکرمی کہتے ہیں اس کو، تو یہ ہے یہ بھی شمسی، اور اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جی ساون بھادوں اور اسوج کہتے ہیں وہ اسے، کتک ہم کتا کہتے ہیں وہ کتک ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا یہ 12 مہینے وہ بھی پورے کر دیتے ہیں، تو وہ بھی شمسی ہیں۔ اور ہمارا جو معاملہ ہے یعنی اسلامی جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں وہ سارا کا سارا چاند پر ہے۔ اچھا، بعض لوگ اسے اسلامی کے مقابلے میں شمسی کو غیر اسلامی سمجھ لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی ہم اس معنی میں اسے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے رمضان کا جو بھی تعین ہوگا تو قمری اعتبار سے ہوگا، اس میں شمسی اعتبار نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح حج کا جو بھی تاریخیں مقرر ہوں گی تو قمری اعتبار سے ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سورج کے حساب کے ساتھ ہمارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز ساری کی ساری سورج کے گرد اس کا معاملہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو نماز کا تو سارا نظام سورج کے گرد ہے۔ ظہر کب ہوگی؟ جب سورج ڈھل جائے گا۔ عصر کب ہو جائے گی؟ جب سایہ اتنا ہو جائے گا۔ مغرب کب ہو جائے گی؟ جب سورج غروب ہو جائے گا۔ اور سورج غروب ہوئے تقریباً رات اتنی گہری ہو چکی ہوگی تو عشاء ہوگی، سورج نکلنے سے اتنے پہلے تک جو ہے وہ آپ کی فجر ہوگی۔ تو نمازوں کا سارا نظام جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہی۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا نظام، روزے کے مہینے کا تعین تو چاند کرے گا، لیکن روزہ رکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ وہ جو خیط الابیض من الخیط الاسود جو ہے وہ تو سورج ہی طے کرے گا نا کہ یہ کالی دھاری سے سفید دھاری کب ممتاز ہوئی ہے، یہ تو سورج کی بنیاد پر طے ہوگا۔ اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، تو رات اور دن کا یہ جو الٹ پھیر ہے یہ تو سارا سورج کا مرہون منت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی حساب کتاب میں سورج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل ہمارے عبادات کا یعنی جو معاملہ ہے خاص طور پہ حج اس کا روزے کا ہے اور نماز کا ہے، تو اس کے سورج کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور اس میں چاند کا بھی عمل دخل ہے۔ روزے کے معاملے میں تو چاند کا ہے، نماز کے معاملے میں چاند کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو بڑی بات یہ آ گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ایک بہت بڑا گھڑیال بنایا۔ ایک ہماری یہ گھڑی ہے نا، چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے جو ہم رسٹ واچ جو ہم کلائی پہ باندھ لیتے ہیں، یا اس سے پہلے ایک گھڑی ہوتی تھی جو جیب میں ڈال لیتے تھے۔ تو یہ جو ہماری گھڑی ہے اسی طرح ایک بڑی گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہماری گھڑی کے اندر کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے۔ وہ جو اب تو خیر الیکٹرانک گھڑیاں ہیں ان میں شاید نہیں آتا فرق، لیکن پہلے اچھے سے اچھی گھڑی ہوتی تھی، راڈو شاید سمجھا جاتا تھا، بڑی اچھی گھڑی ہوتی تھی۔ تو جو بھی اچھے سے اچھی گھڑی بھی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی 24 گھنٹے میں کوئی 15 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا کہ بالکل برابر چلتی رہے، آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ کبھی سورج لیٹ ہوا، کبھی چاند لیٹ ہوا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج ہے جو چلا جا رہا ہے اور اپنے مستقر جو اس کا جو رستہ مقرر کر دیا گیا نا، جس پر اس نے جس پر اسے قرار ہے، وہ جیسے ٹرین آپ پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے یہاں قرار وہ جو مستقر ہے وہ کسی ایک مخصوص ٹھکانے کے لیے نہیں ہے، اس پورے رستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس پر سورج چل رہا ہے۔ تو وہ چلا جا رہا ہے اور نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، کوئی لہجہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس کی جو ہے نا وہ چال آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے۔ اب تقدیر کا مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اندازہ ہے، اب کیا کریں اس کا ترجمہ؟ یہ ترجمہ اصل میں اندازہ تو ہمارے عام محاورے میں تکے کو کہتے ہیں نا، میں نے اندازے پہ پتھر مارا، یعنی میں نے کوئی نشانہ لے کے نہیں چلایا، اندازے پہ چلایا۔ تو وہ جب اندازہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ نے بھی نعوذ باللہ کوئی تکا لگایا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں اندازہ پرفیکشن کے معنی میں ہے،
ذرا دیکھو کوئی بال برابر فرق آتا ہو اس سارے جو ہے عمل کے اندر، اور صدیوں سے قرنوں سے چل رہا ہے، کوئی لہجہ آگے پیچھے نہیں ہوا۔ یہ ہے اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور لا الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے، نہ چاند کے لیے ممکن ہے کہ اس کو کراس کرے۔ یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے مستقر پر، اپنے اپنے دائرے میں چکر کھا رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کل فی فلک یسبحون، صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ سب کے سب جتنے بھی اجرام سماویہ ہیں سب متحرک ہیں، سب جو ہے وہ چکر کھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن مجید اس زمانے میں بات کر رہا ہے کہ جب بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی زمین ساکن ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کچھ بھی ساکن نہیں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب متحرک ہیں۔ ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، یہاں کوئی شے ساکن نہیں ہے، ہر شے متغیر ہے، ہر شے تغیر و تبدل سے گزر رہی ہے، اور ہر شے حرکت میں ہے۔ تو سورج اور چاند حساب کے لیے مقرر کیے، اور بڑا پرفیکٹ حساب ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بہت ہی یوں سمجھیے کہ کامل قسم کا حساب ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ اب یہاں پہ ایک مشکل ہے، نجم کا جو عام طور پہ سب کے جو بھی تھوڑا بہت بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ ابھی ہم نے پچھلی سورت پڑھی تھی، یعنی اس پچھلے سے پچھلی، وہ سورۃ النجم ہے، اور وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، جب تارا ڈوب جائے، تو وہاں تو متفقن علیہ ترجمہ یہی ہے کہ ستارے کو نجم کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ اگر ترجمے دیکھیں گے تو ترجموں میں اختلاف ہے۔ یہ میں بات اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ ذرا آپ کو اس سے بھی پتہ چلے کہ ترجموں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ تو ایک ترجمہ آپ کو ملے گا اس کا ستارہ ہی، یہ تو سیدھی سی بات ہوگی، مطلب تفہیم القرآن میں ترجمہ اس کا ستارے کیا گیا ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، ستارہ، اور یعنی یہاں چونکہ ان نجم ہے تو تمام ستارے مراد ہو گئی، یعنی جیسے دی اسٹار، تو یا تو کوئی خاص اسٹار ہوگا یا تمام اسٹار اس سے مراد ہوں گے، تو ان نجم کا مطلب یہ ہو گیا تمام ستارے۔ اور والشجر تو ویسے تو واحد ہے لیکن اس کا الف لام چونکہ جنس کا ہے لہذا تمام درخت مراد ہو گئے۔ تو ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ ستارے اور درخت یسجدان سجدہ ریز ہیں، سجدے کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ذرا میں یہ واضح کروں۔ دوسرا ایک ترجمہ ہے جو کیا ہے شیخ الہند نے کیا، محمود الحسن دیوبندی کا جو ترجمہ ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جھاڑی اور درخت۔ اب یہ ترجمہ آپ کو بڑا عجیب لگا ہوگا کہ بھئی یہ جھاڑی کدھر سے آ گئی؟ تو نجم تو کہتے ہیں نجوم اسی سے بنا ہے، یعنی ستاروں کو کہتے ہیں، تو اس نجم کی جمع ہے نجوم، تو نجومی ہوتا ہے ستارہ شناس۔ تو یہ جو جھاڑی کا ترجمہ کدھر ہو گیا؟ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی نجم کا ترجمہ کیا بے تنے کے درخت، اور شجر کا ترجمہ کیا تنے والے درخت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب انہوں نے جھاڑی ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے تنے والا درخت اور بے تنے کا درخت ترجمہ کر دیا۔ اچھا، تو آپ کو شاید اچھی یہ بات بھی عجیب لگے، لیکن ترجموں میں، اردو ترجموں میں ایک اچھا ترجمہ سمجھا جاتا ہے اہل علم کے ہاں، جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے سبزے اور درخت۔ نجم کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ سبزے۔ تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ترجمے کیوں مختلف ہو گئے۔ نجم کا ایک معنی تو خاص ہو گیا نا، کون سا جی؟ ستارہ۔ لیکن یہاں ستارہ ترجمہ کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ستارے سے ہٹ کر اسے جو ہے نا وہ کوئی زمین سے اگنے والی چیز کی طرف، جھاڑی یا بے تنے کا درخت یا سبزہ، یہ تقریباً یہ تین ترجموں کے اندر وہ ساری باتیں آ جائیں گی جو مختلف مترجمین نے کی ہیں۔ تو وہ یہ ترجمہ کیا، کیوں کیا؟ اس کا سبب ہے کہ چونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے جوڑے بیان ہو رہے ہیں اور کنٹراسٹ ہے، سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، جیسے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہو، آگ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ پانی لے کے آئیں، تو یہ تقابل ہو رہا ہے۔ تو جب تقابل کیا گیا ہے تو چاند اور ستارے کا اور درخت کا کوئی تقابل نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ لغوی طور پر نجم کا یہ معنی ٹھیک ہے، ستارہ بھی معنی ہو سکتا ہے، جھاڑی بھی معنی ہو سکتا ہے، بے تنے کا درخت بھی معنی ہو سکتا ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن یہاں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ نے سینس کرنا ہے کہ یہاں پہ جو عبارت کا بھاؤ ہے، جو آہنگ ہے، تو چونکہ ایک تقابل کیا جا رہا ہے لہذا یہاں پہ ستارہ ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے،
ستارے کی اور درخت کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں بنتی ہے، یہاں پہ جھاڑی اور درخت کی آپس میں مناسبت بنتی ہے، لہذا جھاڑی ترجمہ کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے نا کہ وہ آسمان کے ستارے سے اتر کر زمین والی شے کا ترجمہ کیوں کیا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ چونکہ جوڑے جوڑے آ رہے تھے تو وہ اس کی جن کو اس کا ذوق ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ وہ ستارہ نہ کیا جائے بلکہ یہ کہ درخت کی مناسبت سے جو ترجمہ بنتا ہے وہ ترجمہ کیا جائے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی جھاڑی، بے تنے کا درخت اور سبزہ ترجمہ کیوں کیا گیا؟ تو جنہوں نے جھاڑی ترجمہ کیا وہ بھی لغت کے اعتبار سے یہ جانتے ہیں کہ بھئی وہ جو درخت والی شے نا وہ تو نجم کو نہیں کہتے، وہ درخت سے ہٹ کر کوئی شے ہوتی ہے، تو انہوں نے مناسب سمجھا، ان کے ذہن میں جو آیا انہوں نے جھاڑی ترجمہ کر دیا۔ اچھا، جنہوں نے بے تنے کا درخت ترجمہ کیا کیوں کیا؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں جھاڑی کا بھی چھوٹا سا تنا تو ہوتا ہے، یہ تنے والی شے کو نجم نہیں کہتے، یعنی یہ کسی جیسے گھاس پھوس ہوتا ہے اس طرح کی چیز کو نجم کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب جنہوں نے سبزہ ترجمہ کر دیا وہ اس کے زیادہ قریب چلا گیا کہ درحقیقت سبزہ تو یعنی وہ تنے والی شے نہیں ہوتی، یعنی گھاس ہے، کوئی جڑی بوٹی ہے، تو اس کی وہ کومپل سی تو ہوتی ہے، اسے آپ تنا نہیں، نالی تو کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ جس نالی پہ مطلب گندم ہے تو جس نالی پہ وہ کھڑی ہے تو وہ نالی تو ہے، وہ تنا نہیں ہے، گندم کا تنا نہیں ہوتا، گندم کی نالی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کا مطلب کھیتی ہے اس میں یہاں تک کہ اگر فرض کریں وہ ہے مکئی ہے تو وہ ٹانڈا ہوتا ہے، تنا تو نہیں ہوتا اس کا۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ سبزہ ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے، بے تنے کا درخت ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے، اور جھاڑی ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے۔ بہرحال یہ جو ترجمہ کوئی بھی غلط نہیں کرتا، جو بھی ترجمہ کرتا ہے وہ اصل میں قرآن مجید کے جو مفہوم ہیں یا اس لفظ کے جو معنی ہیں ان کو پہنچانے کی اردو زبان میں کوشش کی جاتی ہے، اور قرآن مجید بڑی بلیغ کتاب ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے پوری طرح اردو میں پہنچایا جا سکے، لہذا یہ ترجموں کا اختلاف ہی آپ کو صحیح معنی تک پہنچاتا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ آپ سارے ترجمے سامنے رکھیں، ان کے اندر ہی اس کا اصل مفہوم ہوگا، یہ اس سے آپ کو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ویسے اردو ترجموں کے اعتبار سے یہ بات بھی جان لیجئے، چلے یہ بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو ابتدائی ترجمے ہیں اردو میں تو وہ شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز کا ترجمہ ہے، علیحدہ علیحدہ ترجمہ ہیں۔ شاہ عبد القادر بھی بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے، اور شاہ عبد العزیز بھی بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے، دونوں بھائی ہیں، دونوں نے ترجمہ کیا، مشہوری کے لیے نہیں کیا، دونوں نے علیحدہ علیحدہ ضرورتیں پوری کی ہیں۔ ایک نے با محاورہ کیا، شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے یہ با محاورہ ہے، اور جو شاہ عبد العزیز کا ترجمہ ہے وہ لفظی ہے۔ جس بندے نے عربی نہ پڑھی ہو وہ شاہ عبد العزیز کا ترجمہ سمجھ ہی نہیں سکتا، یہ میں آپ کو، وہ اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، جس نے عربی پڑھی ہو اس کے لیے بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے شاہ عبد العزیز کا ترجمہ، کہ اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے ترکیب یا جو ہے نا وہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، کیونکہ خبر کبھی مؤخر ہو جاتی ہے، کبھی مقدم ہوتی ہے، بعض اوقات مرکب توصیفی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کے ترجمے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ اصل میں مفعول کیا ہے اور فاعل کیا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو گڑبڑ لگے آپ شاہ عبد العزیز کا ترجمہ کھولیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو، بالکل نہ آتی ہو تو کخ پلے نہیں پڑے گا۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے با محاورہ، لیکن با محاورہ بھی دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں، ایک ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے با محاورہ، اور ایک با محاورہ ترجمہ ہے شاہ عبد القادر کا۔ اب ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، تو انہوں نے ترجمہ کیا آسمان تم پر چھاجوں میم برسائے گا، اب وہ چھاج تو وہاں کہیں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے صاف با محاورہ کر دیا۔ اب جب با محاورہ کیا تو قرآن کے لفظ سے بہت دور چلے گئے، مفہوم ادا ہو گیا ہے لیکن لفظ سے بہت دور چلے گئے، جبکہ شاہ عبد القادر نے لفظ کے قریب رہتے ہوئے نا کیا، با محاورہ ہے لیکن لفظ کے قریب رہتے ہوئے کیا۔ شیخ الہند کا جو ترجمہ ہے محمود الحسن دیوبندی جو رحمۃ اللہ ان کا، وہ ترجمہ انہوں نے شاہ عبد القادر ہی کے ترجمے کو اپ ڈیٹ کیا، کیونکہ وہ بہت پرانا ہو گیا تھا، جب پرانا ہو گیا تھا تو وہ اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ وہاں انہوں نے کلو کا لفظ بھی استعمال کیا ہوا ہے، کلو جو ہمارا کلو نہیں ہوتا ہے یہ جو وہ اس کا لفظ بھی استعمال، خفقان کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، اور چیتا کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو آج بچوں کو کیا پتا چیتا کیا ہوتا ہے اور خفقان کیا ہوتا ہے اور کلو کیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر انہوں نے ذرا تھوڑا سا یعنی اپنے وقت کے، یعنی وہ بھی اب 100 سال سے اوپر بات ہو گئی ہے، تو اس وقت کے محاورے کے مطابق انہوں نے اسے ڈھالنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک ترتیب، یعنی اردو محاورے اردو کے جو جتنے بھی ترجمے ہیں
یہ تقریباً کوئی بھی مترجم ایسا نہیں ہے کہ جس نے شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز کو بائی پاس کر کے ترجمہ کیا ہو، یعنی وہاں سے اس سے رہنمائی لے کے یا اسے دیکھ کر ہی آگے کوئی مزید ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ جو اچھے مترجمین ہیں وہ فارسی ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ہے فارسی زبان میں، انہوں نے خود فارسی میں کیا تھا، تو ان کے بیٹوں نے اردو میں کیا ہے، تو بعض اوقات کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے شاہ ولی اللہ کی بھی ترجمے جو فارسی زبان میں ہے اس کی بھی مثال پیش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ چیز سامنے رکھیے کہ ترجمہ ایک آرٹ ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی اگر ترجمہ پڑھ لیتا ہے کسی کا کیا ہوا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب ترجموں میں آپ اختلاف دیکھیں تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس سے ملحد نہیں ہو جاتا، کوئی اس سے دین سے منحرف نہیں ہو جاتا، کوئی اس سے گمراہ نہیں ہو جاتا، سب نے ترجمے کیے ہوتے ہیں اپنے اس علم کی بنیاد پر جو انہوں نے قرآن مجید کے اس یعنی جو مفہوم ہے اس کو جو انہوں نے سینس کیا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اس کو اپنے الفاظ دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن کے الفاظ سے دور نہیں ہوتا، اور جو دور ہوتے ہیں انہیں پسند نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ بڑا معروف ہے، بہت لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں کیونکہ باماورا ہے، اسے آپ ترجمہ نہیں کہیے، پھر وہ ترجمہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا کیونکہ وہ الفاظ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو والنجم والشجر یسجدان، اب آ جائیں یہ جو جھاڑی کہیں یا بے تنے کے درخت کہیں یا سبزہ کہیں، یعنی جو زمین سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکلتی ہیں جو درختوں کے نیچے ہوتی ہیں، اور جو درخت ہیں تو وہ چھوٹی شے بھی، وہ کوئی گھاس کا تنکا ہے یا کوئی درخت بھی ہے، یسجدان یہ سجدہ ریز ہیں، اور یہاں سجدہ اصل میں اطاعت کے معنی میں آیا ہے، جب جس کے آگے آپ سجدہ کر دیتے ہیں اس کے آپ مطیع ہوتے ہیں، اس کے آپ فرما بردار ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ان کا اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اپنے مقررہ راستے سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، آگے پیچھے نہیں ہوتے، اسی پر چلتے رہتے ہیں، گویا اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اور یہاں پہ جو جھاڑی اور درخت کا بھی ذکر کر دیا، یعنی اللہ نے جو قوانین قدرت بنا دیے ہیں ان سے وہ باہر نہیں جاتے، طغیانی نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، اللہ کے بنائے ہوئے فزکس کے اصولوں کے اور کیمسٹری کے اصولوں کے تابع دار ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ یہاں سجدے کا معنی یہ ہوگا، یعنی کس موسم میں انہوں نے پتے جھاڑنے ہیں، کس موسم میں پتے نکلنے ہیں، کب ان پر پھل آنا ہے، یہ کوئی اللہ کے ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس ضابطے کے سب تابع ہیں۔ تو یہی مضمون قرآن مجید نے کسی اور طرح بھی مختلف جگہوں پہ بیان کیا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں ہر وہ شے جو آسمان میں اور جو زمین میں۔ اب سر تسلیم خم میں نے ترجمہ کر دیا، اسلام کا مطلب تو کیا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو اطاعت کے لیے پیش کر دینا۔ آپ جو مخالفت کر رہے تھے کسی کی، اس مخالفت کو چھوڑ کر، جیسے ہتھیار ڈال دینا ہوتا ہے نا کہ جنگ ہو رہی تھی، دو فوجوں کی لڑ رہی تھی، تو ایک فوج نے ہتھیار ڈال کے دوسری فوج کے آگے سر طاعت خم کر دیا کہ اب ہم آپ کی بات مانیں گے، مزید نہیں لڑیں گے۔ تو اسلام کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ گویا آپ نے اللہ کے ساتھ جنگ بند کر دی اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دیا، اللہ کی فرما برداری میں دے دیا، یہ ہے اطاعت کرنا یا سر تسلیم خم کرنا، چلیں اسے کہہ لیں۔ تو اللہ ہی کے لیے ہر شے مطیع فرما ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ اور افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے سوا کسی اور کے دین کے متلاشی ہیں، سورہ آل عمران میں آئے۔ اور جبکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، حالت یہ ہے کہ ہر شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کے آگے مطیع اور فرما بردار ہے، خواہ آمادگی سے ہو یا مجبوری سے ہو، طوعاً أو كرہاً، اپنے چاہت سے ہو یا یہ کہ بالجبر ہو، ہر شے پابند ہے اللہ کے حکم کی۔ تو اسی کی یہاں پہ تذکرہ ہو گیا، سورج ہو یا یہ کہ چاند ہو، جھاڑی ہو یا یہ کہ درخت ہو، سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ہیں۔ یہ اس سے جو شے نکلی وہ کیا ہے، اللہ تعالی کا مالک اور مختار ہونا اور قادر اور خلاق ہونا، یعنی جو شے سامنے آئی، یعنی نتیجہ جو آپ نے نکالنا ہے وہ یہ ہے۔ اس کی مزید قدرت کو کچھ نمونے آگے آ رہے ہیں، فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان ہے کہ جو جسے اس نے بلند کر دیا، اس کو اونچا کر دیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے وضع، اب وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا کسی شے کو کسی جگہ پہ، وضع حمل ہونا، یعنی اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے واضح،
اس کے آخر میں خا آتی ہے، اس کے ساتھ اسے گڑبڑ نہ کریے، اس کو تو کہتے ہیں وضاحت کرنا کسی شے کی، یعنی کسی شے کی توضیح کرنا، کسی شے کی وضاحت کرنا، کسی کو مزید کھولنا، وہ واضح کرنا ہے۔ یہ واضح یعنی اس کے آخر میں عین ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو کسی جگہ پہ رکھنا۔ تو وضع الشیء، کسی شے کو رکھنا فی محلہ ہی، اس کے مقام پر جہاں پہ اسے رکھنا چاہیے اس جگہ پہ رکھ دینا۔ تو فرمایا کہ وہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھ دی میزان، المیزان۔ اب یہ المیزان کیا ہے؟ یہ وزن سے لفظ بنا ہے، اور میزان اسم الآلہ ہے، یعنی وزن کو قائم کرنے والی چیز، توازن قائم کرنے والی چیز۔ جیسے ایک لفظ ہمارے ہاں نا مفتاح ہوتا ہے، چابی، یہ فتح سے بنا ہے، فاتح کھولنے والا، اور جو شے کھلی ہوئی ہو وہ مفتوح ہے، اور جو جسے آپ نے کھولا وہ فاتح ہے، جو کھولنے والا ہے وہ فاتح ہے۔ تو وہ کھولنے والی چیز یعنی کھولنے والا آلہ مفتاح، چابی جو تالے کو کھولتی ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اسی سے مکیال بنتا ہے، اسی سے اچھا یہ اصل لفظ جو ہے نا میزان جو ہے یہ اصلاً تھا وزن سے چونکہ بنا ہے، یہ مفعال کا وزن ہے، یہ اصل میں تھا میوزان۔ اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں، جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، وہ آپ کی مڈل کلاس سے لوگ جاتے ہیں۔ جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے۔ آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے، معاشی نظام کون سا اچھا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام، ہر طرف ایک ہی تہذیب غالب ہو گئی۔ گویا اسلام مغلوب ہو گیا، جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یہ تو بہکاوا ہے نا، یہ ڈائن کو کہتے ہیں، ماں جیسی ریاست ہے وہ ڈائن ہے، ماں جیسی نہیں ہے۔ سب کچھ ٹیکسوں کی مد میں چھین لیتے ہیں لوگوں سے، چوس لیتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے، ان کا خون چوستے ہیں۔ میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم ٹیبل پر ہار جاتے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہوا؟ یہ معاہدے ہی تھے نا، یہ اقوام متحدہ کے سارا پھیلایا ہوا گن تھا۔ فارکلیت آئے گا، اس کے 1000 سال کے بعد وہ جو پرانا ابلیس ہے وہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پہ ٹوٹ پڑے گا۔ یہ ہے وہ جو یاجوج ماجوج کے ساتھ اس زمانے کا تعلق۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جو واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں یہ اب آخری واقعہ ہیں۔ کوئی بادشاہ ہیں ذوالقرنین کے نام سے جو موسوم کیا ہے جنہیں قرآن نے، اور ان کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کا جو معنی کیا گیا وہ یہ کہ 2 سینگوں والا۔ کرن ویسے سینگ کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی بادشاہ، جو ایک خیال ہے وہ یہ کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے، قیخورس جو مشہور ہے، سائرس یا قیخورس، اور انہوں نے 2 ملک جمع کر کے موجودہ ایران کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ آج سے کوئی 2700-2800 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ چونکہ 2 ملک جوڑے تھے تو اس کی مناسبت سے جو اپنا تاج بنایا تھا اس کے اوپر 2 سینگ لگا لیے تھے، تو ذوالقرنین کے طور پر یہ مشہور تھے۔ اچھا، یہودیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ بالکل بچپن میں ان کے کوئی انقلاب آیا، ان کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا۔ ایک کوئی غلام تھا جو اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جنگل میں نکل گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے نا وہ عراق میں قید کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جنگل میں اسی طرح کوئی نبی یا کوئی نیک آدمی جو ہے وہ بھی اپنے مشکل دن کاٹ رہا تھا۔ تو یہ اس نبی کی یا اس نیک آدمی کی صحبت میں رہے تو ان کے کردار اور اوصاف جو ہے نا وہ اس کے زیر تربیت پروان چڑھے ان کا کردار، اور بعد میں انہوں نے آ کے نہ صرف اپنا ملک فتح کیا بلکہ یہ کہ اس کو دگنا بھی کر دیا، 2 ملک جمع کر کے وہ بنا لیا۔ اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے پھر عراق پر حملہ کیا تھا، اور یہودیوں کا موسن بنا بہی مانا کہ اس نے دوبارہ جا کے انہیں یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دی تھی۔ یہ تو تاریخی طور پر ایک واقعہ ہے، یعنی سائرس ہی وہ شخص تھا، قیخورس ہی۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ وہی در حقیقت ذوالقرنین بھی تھا۔ بعض لوگوں نے اسکندر اعظم کی بات بھی کی ہے، لیکن اس پر وہ باتیں فٹ نہیں آتی جو قرآن مجید نے اس کے متعلق کی ہیں۔ یہ کوئی صاحب ایمان شخص تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا نیک بادشاہ تھا، جبکہ اسکندر اعظم کا تو آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی وہ تھا۔
اچھا اب یہ جس سلسلے میں یعنی جو ترتیب ہے واقعات کی، اصحاب کہف سے ہم چلے تھے ذوالقرنین پہ پہنچ گئے. اصحاب کہف کون ہیں؟ مفلوق الحال، مجبور و مقہور، مظلوم، اور جن کے پاس نہ کوئی طاقت، ایمان بچانے کے لیے انہیں غار میں پناہ لینا پڑا ہے. اور ذوالقرنین کون ہے؟ صاحب ایمان بادشاہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تسلط ہے، سلطنت ہے. تو گویا یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اگر ایک وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے نکلے، پھر غار ثور سے ہوتے ہوئے ایک وقت فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، درجہ بدرجہ بات وہاں تک پہنچی، تو وہ تو ایک زندگی میں ہو گیا. لیکن جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، یہ رات چھا جائے گی اور رات کے بعد جو دوبارہ صبح آئے گی تو وہ درجہ بدرجہ ہوگی. بلکہ یہ رات چھا جائے گی سے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کے سامنے کم از کم یہ بات بھی رکھ دوں کہ اگر یہ پورا دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کے جو پوری تاریخ ہے، اس کے درمیان یہ آیا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیچھے کی تاریخ ہے اسے قرآن مجید جو یہ قرآن یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے اسے چاند سے موسوم کرتا ہے. کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، یہ سورہ مدثر میں آپ کو 3 آیات ملیں گی. اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہدایت کی جو روشنی تھی وہ چاند کی چاندنی کی مانند تھی. عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے وہ رک گیا، وہ چاند بھی جو ہے نا چمکنا رک گیا، اور اس کے بعد یہ 600 سال کا جو ہے نا فترت کا زمانہ ہے، یہ گویا رات ہے. لیکن اب وہ رات پیٹھ موڑ رہی ہے، وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، اب وہ رات واپس جا رہی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اب صبح طلوع ہو رہی ہے. اب یہ جو ہے نا سراج منیرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت، وہ سورج کی مانند طلوع ہو رہی ہے. اچھا یہ جگمگائے گی، لیکن پھر اس کے بعد یہ اس کی بھی ڈلوان ہے. اب وہ جو ڈلوان جو بالکل دن رات میں ڈلا ہے وہ جا کے کب ہوا؟ وہ سورہ انشقاق کا مضمون ہے کہ وہ کیا وہ اس میں ذکر آتا ہے کہ جب شفق رہ جائے رات کی، بس وہ باقی رہ جائے، فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی سورج غروب ہو چکا ہے، تھوڑی دھندلی سی روشنی کچھ باقی ہے، ٹمٹماتی روشنی باقی ہے. گویا آپ وہی جو غار میں بیٹھنے والا عمل ہے وہ شروع ہو گیا. غار میں جتنی کچھ روشنی آتی ہے اتنی سی روشنی ہے، باقی دن اب غروب ہو چکا ہے. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات ایسے چھا جائے جیسے سب کو اس نے اپنے اندر ڈھانپ لیا ہو، پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، وہ اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام مبنی، سب ہر طرف ایک ہی تہذیب جو ہے وہ غالب ہو گئی. گویا اسلام مغلوب ہو گیا. جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اس طرح نیکی کی ہر بات اس خباثت کے نیچے سمٹ کے اور دب کے رہ گئی. لیکن والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جو آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے. پہلی رات میں تھوڑا سا، پھر اگلی رات میں اس سے اور بڑھ جاتا ہے، کرتے کرتے 14ویں کا پورا گولا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے مجدد الثانی سے عمل شروع کیا اور یہاں تک پہنچایا، تو یہ در حقیقت وہی درجہ بدرجہ اللہ نے بڑھا کے یہاں تک پہنچایا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی ہم تمہیں اٹھائیں گے درجہ بدرجہ. یہ جو دوسری اٹھان ہوگی، نشت ثانیہ جو ہوگی، یہ صدیوں پر محیط عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوگا. اب یہ پورا پروسیس ہم سمجھ لیں تو ہوگا کیا؟ آج ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے، معاشی نظام کون سا اچھا ہے. یہاں بیٹھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں علماء کا کردار جو ہے نا نظر آتا ہے. یہ تو وہ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات والا تھا. لیکن اگر آپ اس پورے پروسیس کو سامنے رکھیں تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اگر اس وقت وہ عمل نہ کیا جاتا تو یہ جو بعد میں یہ بڑی بڑی جو شخصیات پیدا ہوئی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، علامہ اقبال ہوں یا مولانا مودودی ہوں، یا یہ بھی نہ ہوتے، پھر کدھر سے آتے ہیں؟ تو ہر موقع پر جو اس وقت جو کام کر رہا ہے اس کی اہمیت ہوگی، اور جب اس سے اگلے مرحلے میں جائیں گے وہاں سے نیچے دیکھیں گے وہ آپ کو گھٹیا نظر آئے گا. لیکن آپ اس موقع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا جو ہو سکتا تھا. اسی طرح جب آپ دیکھیں تحریک پاکستان، یہ کن لوگوں نے برپا کی تھی؟ وہ ایک طنز کیا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ کے جو ہے نا وہ چلیں جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی صاحب کردار لوگ تو نہیں تھے ان میں، وہ شرابی کبابی بھی تھے اور لچل وننے بھی تھے، ہر طرح کے لوگ شامل ہو گئے تھے، اور تحریک انہوں نے برپا کی ہوئی تھی. تو اگر وہ یہ نہ کرتے
تو انڈیا ہندو کے مقابلے میں آپ کیسے وہ طاقت پکڑتے کہ ملک بنانے کے قابل ہوتے؟ یعنی پہلے لوگوں کو نیک بناؤ تو پھر یہ سارا کام ہوگا. یہ اس وقت اتنا ٹائم ہی نہیں تھا نیک بنانے کا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذریعے سے کر دیا. اور دوسرے ذریعے سے وہ بات بلکہ رہ گئی تھی کہ پنجاب تربیت میں جو پیچھے رہ گیا تھا، تو صرف ایک مولانا مودودی ہی نہیں آئے، پھر یہاں پہ بہت اللہ تعالیٰ نے مختلف جو گروہ کھڑے کیے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب ہی نہیں، ہمارے پورے ملک کی جو مڈل کلاس ہے نا، اس کے لاشعور میں دین کا یہ تصور جا کے بیٹھ گیا. کریں نہ کریں عمل علیحدہ بات ہے، لیکن دین کے لاشعور میں ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین بلند جو ہے اقامت دین اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے. اور اب اس پہ ایک بات اور سمجھ لیں، اشرافیہ آپ کی ایک علیحدہ، وہ جو بھی یہاں کے لینڈ لارڈ تھے اور جاگیردار تھے یا پھر وہی سرمایہ دار بن گئے، وہ ایک علیحدہ کلاس ہے. آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، وہ آپ کی مڈل کلاس ہی سے لوگ جاتے ہیں. تربیت ان کی وہ ہو جاتی ہے، ظاہر ہے. وہ اب آپ ایبٹ میں جائیں گے یا جس بھی کالج میں، وہ پھر کرتے کرتے انہیں اس رنگ میں ڈالتے ہیں ضرور، لیکن یہ کہ وہ جو ہے نا وہ جاتے نیچے سے، بعد میں ان میں خواہش پیدا ہو جائے لینڈ لارڈ بننے کی تو ایک علیحدہ بات ہے، پھر وہ کرپشن بھی کریں گے. اور جو پیدائشی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو اس کا لالچ کم ہوتا ہے، محروم جو ہوتا ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے، وہ بات علیحدہ ہے. لیکن اس کے بھی وہ جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے، لیکن یہ جو مڈل کلاس ہے اس کے تحت شعور میں وہ سوچ موجود ہوتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے. اور یہ اب اللہ کی طرف سے ہوا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں، جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں. تو انہوں نے تو اپنے سٹیج کے لیے بھی ملک بچانا ہی ہے. تو اگر انہوں نے ایٹم بم فرض کریں اپنے لیے بھی بنایا ہو، ساتھ وہ کہیں دبی ہوئی سوچ بھی ہو، تو جب مشکل وقت آتا ہے تو انہیں بھی لا الہ الا اللہ یاد آتا ہے قوم کو جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے. ابھی جیسے آپ نے مئی کے اس میں دیکھا، وہ دین کا اس طرح ایک جو ہے نا، بلکہ اب وہ ریورس ہو گیا سارا کام ہی. مشرف کے دور میں ایسی صورت بنی تھی کہ فوج کے اداروں کے اندر جتنی بھی اکیڈمیاں ہیں یا ان کے تربیتی جو کالجز ہیں، ان کے اندر آپ دو قومی نظریے کی اور نظریہ پاکستان کی بات نہیں کر سکتے تھے. وہاں پہ غامدی صاحب کا طوطی بولتا تھا، اور وہ اس پوری فکر کو ایک یعنی وہ کہتے تھے یہ ساری دہشت گردی نے اس سے جنم لیا ہے، اور یہ تو ہماری اسلاف میں ملتی ہی نہیں. یہ پہلا شخص جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بدعت ایجاد کرنے والا وہ شاہ ولی اللہ ہے، اور بعد میں مودودی صاحب اور علامہ اقبال، انہوں نے یہ فتنہ پیدا کر دیا ہے. یہ سوچ تھی، یہی ان کو پڑھائی جا رہی تھی. لیکن یہ کہ اب اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. معلوم ہوا کہ اس سوچ کے ساتھ تو اب زندہ ہی نہیں رہ سکتے، مقابلہ کیسے کریں گے دشمن کا؟ تو اب وہ بالکل ریورس ہو گیا ہے. اب دو قومی نظریے کی بات شروع ہو گئی ہے. آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جی. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے قل هو اللہ احد بھی کسی کو نہیں آتی، سورہ اخلاص سے بھی محروم طبقہ حکمران تھا. اب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پوری جو ہے نا وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ فرق پڑ گیا ہے وہی، لیکن ہو رہا ہے درجہ بدرجہ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا درجہ بدرجہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. پہنچنا کہاں ہے؟ اسلام کے اقتدار تک، ذوالقرنینی دور تک، وہاں تک جانا ہے. یعنی اسلام یہ جو دوبارہ شروع ہوا تو یہ اصحاب کہف سے ہی چل کے پہنچا، اقتدار تک پہنچے گا. اب اس کی دہلیز پہ پہنچ گئے. یہ پچھلے سارے مراحل گزر چکے، اب وہ اقتدار کا مرحلہ باقی ہے اور بہت نزدیک ہے. بلکہ قومی اقتدار تو قائم ہو چکا، اب اس میں اسلامی رنگ کا داخل ہونا باقی ہے. اس لیے میں نے مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی قوم پیدا نہیں کی، جو پہلے سے موجود قوم تھی، اچھے برے جیسے بھی تھے ان سب کو ساتھ لے کے تو وہ انہوں نے آزادی دلوائی، سیاسی آزادی دلوائی. تو تب جا کے ممکن ہوا کہ وہ فلسطین کے اندر اقتدار حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان کو بتائیے کہ اس کے بارے میں اس کا کچھ احوال میں آپ کو سناتا ہوں، سارا نہیں کچھ سناتا ہوں. مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں غلبہ عطا کیا تھا، بادشاہی دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اس کو ہم نے تمام اسباب جو بھی اقتدار کے اسباب ہوتے ہیں، طاقتیں وہ اسے مہیا کیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم کے لیے تیاری کی، یعنی ایک کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا وہ اپنے سامان جو ہے نا وہ جنگ جمع کیا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہ اگر ایران سے چلے ہیں مغرب کی طرف چلے ہیں تو یہ ترکی کی جانب گئے ہوں گے، اور عام طور پہ یہ ایران کی جو فتوحات کا سلسلہ ہوتا تھا تو یہ قسطنطنیہ تک جاتا تھا. اور مولانا ابوالکلام کی رائے یہی ہے کہ وہ ترکی تک انہوں نے فتح کیا، اس قسطنطنیہ تک. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے
वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन, तो उसे पाया, यानी खुश्की खत्म हुई, आगे समंदर था, तो उस सूरज को पाया कि वो गुरूब हो रहा है एक नदी में, एक चश्मे में गुरूब डूब रहा है। वजद इंदहा कौमा, तो वहां पे उन्होंने एक कौम को पाया। अब अगर ये वही बात ठीक है तो यानी तुर्क कौम को पाया। कुलना या ज़ुल्करनैन, हमने कहा ए ज़ुल्करनैन, इन याजूज इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, अगर तुम चाहो तो ये जो अब तुमने जिनको फतह कर लिया है, जो अब तुम्हारे गुलाम है एक तरह से, चाहो तो इनके साथ अच्छा सलूक करो और चाहो तो इनको जो है मुसीबत में डालो, अजाब दो, टैक्स लगाओ और सजाएं दो, तुम्हारे अब इख्तियार में है। जैसे कोई इलाका जब फतह करता है, कोई भी कौम करती है तो फिर उनके ऊपर जबर करती है। काला अम्मा मन ज़लमा, अब ये नेक आदमी थे, उन्होंने कहा कि जो इनमें से जालिम होगा, बगावत करेगा या ये कि नाफरमान होगा, फसौफा नुअज़्ज़िबुहु, उसको तो हम अजाब देंगे, व सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही, फिर वो लौट जाएगा अपने रब के पास, फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, तो वो उसे बहुत सख्त अजाब देगा, दोज़ख का अजाब, यानी अपने रब के पास, अल्लाह के पास चल, यानी मरेगा तो अल्लाह के पास जाएगा, जब तक दुनिया में रहेगा तो उसको हम सजा देंगे। वो सजा यानी एक ये भी तो हो सकती है ना कि अगर वो काफिर है तो जिजिया देना पड़ेगा उसे। व अम्मा मन आमन, और जो ईमान ले आएगा, अल्लाह को मानेगा, व अमिला सालिहन, नेक अमाल करेगा, फलहु जज़ाअनिल हुस्ना, तो उसके लिए आखिरत में तो अच्छा बदला है ही है। वसनकुलु लहू मिन अम्रिना युसरा, हम भी अपना जो भी ऑर्डिनेंस नाफिज करेंगे, जो कानून साजी करेंगे उसके अंदर उसके लिए आसानी रखेंगे, यानी जो टैक्स हम दूसरी कौमों पर लगाएंगे, काफिरों पर लगाएंगे, वो टैक्स उस मुसलमान के ऊपर जो ईमान लाएगा नहीं लगाएंगे। सुम्मा अतबा सबबा, फिर उन्होंने एक और मुहिम की तैयारी की, ज़ाहिर है इसमें वक्त गुजरा होगा, साल 2 साल 6 साल, एक और मुहिम की। हत्ता इज़ा बलगा मतल शम्स, यहाँ तक कि जब वो पहुंचे सूरज तुलू होने की जगह पे, और इससे मुराद लिया गया कि बलूचिस्तान की तरफ आए हैं और ये जो है ना मकरान के साहिल तक पहुंचे, आगे फिर समंदर आ गया। ततलो अला वजदहा ततलो अला कौम, उन्होंने देखा, सूरज को पाया कि वो तुलू हो रहा है एक ऐसी कौम पर, लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा, कि जो नहीं पाती उसके मुकाबले में अपने लिए कोई सतर, कोई छाँव, यानी इसका तोजी ये की गई, मुराद ये ली गई है कि उस वक़्त तक इस इलाके में लोगों को छत डालने का तरीका मालूम नहीं था। वो बड़ा सा बना लेते थे, उसी में राइश रखते थे, हिफाजत इस हद तक तो थी, लेकिन ये कि आसमान के ऊपर के मुकाबले में जो सूरज आता था या बारिश आती थी, छत डालने का अभी तरीका नहीं आया था। तो एक ऐसी कौम को पाया कि जो छतों के बगैर घर बना के रहते थे। कज़ालिक, यूं ही है, वक़द अख़तना बिमा लदैहि खुबरा, यानी और इसका यूं ही है का मतलब ये है कि उनके लिए भी वही ऑर्डिनेंस था कि जो अगर ईमान लाएंगे तो उनके लिए जो है ना तखफीफ रखी जाएगी, और नहीं लाएंगे तो उनको ज़रा कोई जिजिया वगैरह देना पड़ेगा। वक़द अख़तना बिमा लदैहि खुबरा, और उसकी तमाम जो खबरें थी वो हमने सब हमारे पास, हमारे काबू में थी, यानी हम तक पहुँच चुकी थी। सुम्मा अतबा सबबा, फिर उन्होंने एक और सफ़र की तैयारी की। अब ये सफ़र है जिसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, यहाँ तक कि जब वो पहुँचे 2 पहाड़ों के दरमियान। अब आप ईरान से 2 तरफ के सफ़र कर लिया आपने, तो जो बाकी सफ़र रह गया तो वो अब अगर ये जो आम तौर पे मुराद दिया गया है कि ये जो आज़रबाईजान और ये आगे जो पहाड़ी सिलसिला है, कोकेशियन माउंटेन जो हैं, वो इस तरफ उन्होंने सफ़र किया। तो इन्हीं पहाड़ों के दरमियान एक जगह पे मामला ये हुआ कि उनकी मुलाकात हुई कुछ ऐसे लोगों से, बैन सद्दैन वजदा मिन दूनहिमा कौमा, जहाँ उन्होंने पाया एक कौम को, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, जो बात नहीं समझते थे, नहीं उनकी ज़बान मुख्तलिफ थी, उन्हें ये अगर फ़ारसी बोलते हैं तो उनको समझ नहीं आती थी। कालू, उन लोगों ने ये कहा, जिनके पास वो गए थे, उन्होंने ये कहा, या ज़ुल्करनैन, ए ज़ुल्करनैन, इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द, ये जो याजूज और माजूज हैं, अब ये कोई और अलग ही कैटेगरी है। ये जो याजूज माजूज हैं, ये ज़मीन में फसाद मचाते हैं, यानी वो आते हैं, डाके डालते हैं, हमारा सामान लूट ले के ले जाते हैं। इसका मतलब ये कोई वादी वगैरह में सेटल लोग थे, वो कहीं पहाड़ी इलाके से आते थे और इनको लूट के और इनका सामान छीन के वापस चले जाते थे। तो फ़हल नजअलु लका खर्जन, तो क्या हम आपके लिए कोई खराज मुकर्रर करें, कोई मजदूरी मुकर्रर करें, अला अन तजअला बैनना व बैनहुम सद्दा, कि आप हमारे और उनके दरमियान कोई जो है ना वो सद, कोई दीवार खड़ी कर दें। अब बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बीच में कोई दर्रा है जिससे वो आते होंगे, उस दर्रे में अगर कोई दीवार बन जाए ताकि वो हमलावर न हो सकें।
قال ما مکنی فیہ ربی، انہوں نے فرمایا کہ جو میرے رب نے مجھے جو کچھ بھی قدرت دے رکھی ہے، طاقت دی ہے، خیر وہ بہت بہتر ہے، یعنی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے میرے اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، فاعینونی بقوت، تم ایسا کرو کہ افرادی قوت مجھے مہیا کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دوں گا، کھڑی کر دوں گا، اٹھا دوں گا۔ اس وقت دیکھیں دنیا میں جو موجودہ تہذیب ہے، اس تہذیب میں جب کوئی کسی کے اوپر غالب آتا ہے تو اس کے تمام وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا ہے، تو یہ جن جن علاقوں پہ غالب آئے ان کے وسائل پہ قبضہ نہیں کر رہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس تہذیب میں ایک اور بات ہے کہ آپ اتنا محنت کا صلہ نہیں دیتے جتنا آپ انٹلیکچوئل رائٹس جو ہے نا، جو آپ نے کوئی آئیڈیا پیش کیا ہے، جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جو آپ کے پاس کوئی فن ہے، اسی میں انجینئرنگ بھی آتی ہے، جتنے آپ اس کی کاسٹ لیتے ہیں۔ اب اگر اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ذوالقرنین کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ تم جو ہے نا، میں اتنے پیسے لوں گا، اتنے $1000 لوں گا تو یہ کام کر دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ مشورہ، یہ ٹیکنالوجی، یہ ساری فری ہے، مزدوری کرو اور وہ تم خود کرو، باقی یہ کام میں مفت کروں گا۔ یہ وہ خدمت خلق، یعنی ریاست کی سطح پر رفائی ایک جو ہے نا وہ عمل، جو وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سچ مچ ریاست ہو ماں جیسی، یہ تو بہکاوا ہے نا، یہ ڈائن کو کہتے ہیں ماں جیسی ریاست ہے، وہ ڈائن ہے، ماں جیسی نہیں ہے۔ سب کچھ جو ہے نا ٹیکسوں کی مد میں وہ چھین لیتے ہیں لوگوں سے، چوس لیتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے، ان کا خون چوستے ہیں۔ لیکن اصل ماں جیسی ریاست یا تو وہ ذوالقرنین کا جو جیسے معاملہ تھا، یا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی تھی۔ ماں سے بھی بڑھ کر جو ہے نا وہ ریاست کا والی فکر مند ہوتا تھا لوگوں کی جو ہے نا ضروریات کے لیے۔ ماں نے تو بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیا تھا نا کہ وظیفہ ملے گا، تو والی نے فکر کی تھی حضرت عمر نے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع کر دو، تاکہ ماں کو یہ بچے کو رونا نہ پڑے، اس کے بغیر اس کو جو ہے نا اس کی غذا اسے مل جائے۔ تو ماں سے بھی بڑھ کر تھی وہ ریاست جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس کی جھلک ہے جو پیش کی گئی ہے۔ یہ ہے وہ فروع فی السماء، وہ کلمہ طیبہ کی شاخیں جو ہے نا آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ فَعَيْنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تو مجھے مدد پہنچاؤ محنت سے، مزدوری کرو، میں اور تمہارے اور ان کے درمیان قائم کر دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لے کے آؤ لوہے کے تختے، یعنی یہ شٹرنگ کرنے کے لیے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں کو دونوں پہاڑوں کے وہ پھاٹکوں تک انہوں نے پہنچا دیا، اٹھا دیا اس کے لبوں تک، کالن فہو کالا، اب اس کو جو ہے وہ آگ میں دھونکو، خوب آگ جلائی، حتی اذا جعلہ نارانی، اسے انگارہ بنا دیا، ورلڈ کر دیا نا، پورے وہ لوہے کے سارے تختے ورلڈ کر دیے۔ کالا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس لے کے آؤ پگھلا ہوا سیسا تانبا، وہ میں اس کے اوپر سے ڈال دوں، وہ یعنی اندر سے وہ پوری طرح سیسا پلائی ہوئی ہوگی، اوپر سائڈ پہ تختے ہیں لوہے کے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس پر چڑھ سکیں، پھلانگ سکیں، ٹاپ سکیں اسے، وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ان کے بس میں ہے کہ وہ اس میں نقب لگا سکیں۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن نے دو ٹوک بات کی ہے کہ وہ اس میں نقب نہیں لگا سکتے۔ اب وہ جو حدیث لوگ پیش کرتے ہیں کہ وہ دیوار چاٹتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں، رات بھر چاٹتے رہتے ہیں، اور تھوڑا سا دیوار میں سوراخ رہ جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ کہے بغیر چلے جاتے ہیں کہ صبح آ کے چاٹ کے کھول لیں گے، تو صبح آتے ہیں تو وہ پھر برابر ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم اس قرآن مجید کے اس حصے کی یا تو اس کی کوئی توجیہ کرنی پڑے گی یا اس حدیث کی کوئی توجیہ کرنی پڑے گی، دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے نقب نہیں لگا سکتے، وہ کوئی آہنی چیز بھی استعمال کر کے نقب نہیں لگا سکتے، اور ہم نے سمجھا کہ زبان سے نقب لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک توجیہ وہ ہے، آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، وہ ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہے، تطبیق کی ہے ان دونوں باتوں میں، اور ان کی تطبیق یہ ہے کہ یہ اس کو سوراخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، زبان سے سوراخ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انہیں رکاوٹ پیش آتی ہے، یعنی زور زبردستی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، تو وہاں زبان کی مہارت استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم ٹیبل پر ہار جاتے ہیں۔ تو وہ آپ اگر بات آپ کو ساری تاریخ معلوم ہو ان اقوام کی جو اس وقت غالب آئی تھیں، تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ در حقیقت الفاظ کے معاہدوں کے اس میں باندھ کے تو سارا نقصان کر دیتے ہیں۔ یہ فلسطین میں کیا ہوا؟ یہ معاہدے ہی تھے نا، یہ اقوام متحدہ کے سارا جو ہے نا وہ پھیلایا ہوا گن تھا۔
تو نہیں تو اس وقت انگریز کو زیادہ عرصہ یہاں پہ ٹک نہیں سکتے تھے، نہ یہودی ٹک سکتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی زبان کے لارے لپے لگا کے وہ مطلب نکال لیتے ہیں جو ان سے زور بازو سے نہیں نکلتا. یہ ایک توجہ کیا انہوں نے، آپ کو اچھی لگے ٹھیک ہے، نہیں تو بہرحال آپ کے ذمہ ہے، پھر آپ کو کرنی پڑے گی کوئی. یہ جو چاٹ کے سوراخ کر لینے والی بات ہے نا، یہ ممکن نہیں، یہ قرآن کے ان الفاظ کے ساتھ متصادم ہے، یہ نہیں ہو سکتا. قال ھذا رحمت من ربی، اب انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا کیا انہوں نے، لیکن اسے منسوب کس کی طرف کیا؟ اللہ کی، اس کی رحمت ہے میرے اوپر کہ یہ میں کر سکا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اب اگلی بات انہوں نے کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اسے ڈھا دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دیوار کوئی گری ہوئی تو نہیں تھی پوری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے، ان کے اثرات گویا آنا دنیا میں شروع ہو گئے ہیں. اچھا یہ سمجھ لیں کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا، یہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہے، یہ آدم ہی کی اولاد ہیں. اس پر تو علماء سمجھے متفق ہیں کہ یہ آدم ہی کی اولاد ہیں. ہاں اس پر ذرا عدم اختلاف ہے، اتفاق ہے کہ وہ اماں ہوا کی اولاد ہیں یا نہیں. آدم کی اولاد سب مانتے ہیں، اماں ہوا کی اولاد ہونے میں بعض کو جو ہے نا وہ ہے اعتراض ہے. لیکن جو ایک ہمارے یہ جو جدید ہمارے مفکرین ہیں یا مفسرین ہیں، انہوں نے اس سے یہی مراد لی ہے کہ یہ حضرت یافس کی اولاد میں سے. اور تورات میں جو عصب نسب کی جو چیزیں، علم الانساب جتنا کچھ ہے ادھر، اس میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ یافس کی نسل میں آگے جا کے گوگ میگوگ دو بھائی ہیں جن کی نسلیں روس کے علاقے میں آباد تھیں، اور یہی خیال ہے کہ وہیں سے یہ پھر نکلے ہیں. جتنی یہ مغربی اقوام ہیں، خاص طور پہ جو ہے نا نارڈرک ریسز جو یورپ کی ہیں، یہ انہی گوگ میگوگ کی اولاد میں سے ہیں. اور اس میں پھر یہ صرف وہی نہیں ہے بلکہ یہ جاپانی بھی آتے ہیں، کورین بھی آتے ہیں، چینی بھی آتے ہیں. تو یہ ان سب کو وہ لوگ پھر اسی میں شامل کرتے ہیں. تھوڑا اس کی مزید بات ہم جا کے کریں گے، سورہ انبیاء میں ان کا پھر ذکر آتا ہے. قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ آیا ہے، سورہ انبیاء میں پھر آئے گا. اور اس وہاں